امریکہ نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والے 16 بحری جہازوں کو تباہ کر دیا۔ سینٹ کام نے دعویٰ کیا کہ مائنز ایران کی جانب سے لگائی جا رہی تھیں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں مائنز بچھانے والی کشتیوں کو مکمل تباہ کر دیا۔ مزید بحری جہازوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ ایران کے خلاف فوجی رد عمل پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہو سکتا ہے۔ ایران نے بات نہ مانی تو وہ سنگین نتائج بھگتے گا۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ ریپبلکن کانفرنس سے خطاب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ لگتا ہے ایران کے نئے سپریم لیڈر امن سے نہیں رہ سکتے۔ ایران کی جو بھی نئی قیادت آئی اسے مار دیا جائے گا۔ ایران سے جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صحافی نے پوچھا کیا یہ ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی؟ ٹرمپ نے کہا نہیں، بہت جلد یہ جنگ مزید 4 یا 5 ہفتے جاری رہے گی۔ جنگ کا خاتمہ میرے ذہن میں ہے۔ ایران کے خلاف جنگ امریکہ اور اسرائیل کو بہت بھاری پڑنے لگی۔ پینٹاگون نے ایران جنگ کے دوران شدید فضائی بمباری سے مزید 40 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہری انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ 13,785 عمارتیں متاثر، 11,293 رہائشی یونٹ شامل۔ حملوں میں 65 اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے بھی متاثر ہوئے۔ کرچ، اصفہان اور تبریز میں بھی دھماکے ہوئے۔ اصفہان میں گورنر ہاؤس کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثے میں شامل قدیم شاہی محل کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے انقلاب اسکوائر کے قریب سپریم لیڈر سے یکجہتی ریلی کے دوران امریکی اور اسرائیلی حملہ۔ بہادر ایرانی شہری بھاگنے کے بجائے ڈٹ کر نعرے لگاتے رہے، ویڈیو وائرل۔ ایران کے خلاف جنگ امریکہ اور اسرائیل کو بہت بھاری پڑنے لگی۔ پینٹاگون نے ایران جنگ کے دوران تقریباً 140 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کے مطابق زیادہ تر زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ 108 امریکی اہلکاروں نے صحتیابی کے بعد دوبارہ ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ 8 امریکی فوجی شدید زخمی ہوئے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی 150 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی رپورٹ کو حقیقت کے قریب قرار دے دیا۔ جنگ کے ابتدائی 2 دنوں میں امریکہ نے $5 ارب سے زائد کا اسلحہ استعمال کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولن لیوٹ کہتی ہیں کہ آپریشن ایپک فیوری کامیابی سے جاری ہے۔ ایران غیر مشروط ہتھیار ڈال دے تو آپریشنز ختم کر دیں گے۔ تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ عارضی ہے، ہدف حاصل ہو گئے تو قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ایران کے 50 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ صدر ٹرمپ ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے کسی سفارتی حل کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ سٹیو وٹکاف نے امریکی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایران کی خطے کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش الٹا اثر ڈال رہی ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ اور پیوٹن کی ٹیلی فونک گفتگو کا بھی ذکر کیا۔ کہا کہ پیوٹن نے ٹرمپ کو بتایا کہ روس ایران کے ساتھ امریکی اثاثوں بارے کوئی انٹیلیجنس شیئر نہیں کر رہا۔ ڈیموکریٹک سینیٹر رچرڈ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ خفیہ بریفنگ کے بعد میڈیا ٹاک میں کہا کہ ایران میں فوج بھیجنے کا امکان امریکہ کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ عاشور سے محبت کرنے والے قوم کو کھوکھلی دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی لاریجانی کا امریکی قیادت کی دھمکیوں کا جواب۔ کہا کہ پہلے بھی کئی لوگوں نے ایسے دعوے کیے لیکن ناکام رہے۔ اپنا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مٹا دیے جاؤ۔ آبنائے ہرمز یا تو سب کے لیے خوشحالی کی گزرگاہ ہوگی یا جنگ پسندوں کے لیے شکست اور تکالیف کی گزرگاہ بن جائے گی۔ ایرانی اسٹریٹجک فارن پالیسی کونسل کے سربراہ کمال خرزانی نے کہا کہ امریکہ کو سمجھنا ہوگا دوغلی پالیسی والا کھیل اب نہیں چلے گا۔ اب سفارتکاری کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ امریکی صدر نے وعدوں پر عمل نہیں کیا اور دھوکہ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ پر حملے کا منصوبہ بنانے کے دعوے کو جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایسے الزامات صرف جنگ کو جواز دینے کے لیے پھیلائے جا رہے ہیں۔ جھوٹ کا واحد مقصد آپریشن ایپک مسٹیک کو جائز قرار دینا ہے۔ اقوام متحدہ اور ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 1300 سے زائد ایرانی شہری شہید ہوئے، 9669 شہری مقامات متاثر، 7943 مکانات تباہ ہوئے۔ تہران اور دیگر شہروں میں تیل تنصیبات پر حملوں سے خطرناک آلودگی پھیلی۔ بیروت میں اسرائیلی حملے میں ایران کے 4 سفارتکار شہید ہوئے۔
روسی صدر پیوٹن کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی حکومت کے ترجمان کے مطابق روسی صدر نے فوری طور پر حملے روکنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں روس اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، تنازع کا حل سیاسی اور سفارتی ذرائع سے نکالا جائے۔ ایرانی صدر نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ جو لوگ ایران کی تباہی کے دعوے کرتے ہیں وہ اس خطے کی تاریخ اور ایرانی قوم کی مضبوطی کو نہیں سمجھتے۔ مختلف طاقتوں نے اس سرزمین کو زیر کرنے کی کوشش کی مگر وقت کے ساتھ وہ سب تاریخ کا حصہ بن گئے، جبکہ ایران آج بھی قائم اور دائم ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ طویل لامتناہی جنگ نہیں چاہتے۔ جنگ ختم کرنے کے وقت کے بارے میں امریکہ سے مشاورت کی جائے گی۔ جرمن وزیر خارجہ یوہان فل کا کہنا ہے کہ بہت پر یقین ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل سفارتی حل کے لیے تیار ہیں۔ ایران بھی سفارتی حل کے لیے تیار ہو جائے تو معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ سعودی عرب اپنی سلامتی اور خود مختاری کے لیے تمام اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سعودی کابینہ کی سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس شرکاء نے کہا کہ سویلین اہداف اور تیل کی تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودی دفاعی نظام نے تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے مشترکہ وزارتی اجلاس قابل قدر ہیں۔ عرب لیگ کے وزراء خارجہ اجلاس میں ایرانی جارحیت کے خلاف مذمتی قراردادوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ شمالی کوریا کا کروز میزائل کا تجربہ۔ سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق 5000 ٹن وزنی بحری جہاز سے سمندر سے زمین تک مار کرنے والے میزائل داغے گئے۔ کم جان ان نے مزید جدید جنگی بحری جہاز تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا بحری جہاز کو سپرسونک ہتھیاروں سے لیس کرنا ضروری ہے۔ شمالی کوریا کی ایران پر حملوں کی بھی مذمت۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کو غیر قانونی قرار دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر کے لیے نئی خواہشات کا اظہار۔ وزیراعظم کا رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنہئی کے نام خط۔ نئی اہم ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا امید ہے نئے سپریم لیڈر کی قیادت آنے والے سالوں میں امن، استحکام، وقار اور خوشحالی کی طرف ایران کی رہنمائی کرے گی۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ عقیدے، تاریخ، ثقافت اور زبان پر مبنی ہیں۔ وزیراعظم نے رہبر معظم مجتبیٰ خامنہئی کی صحت اور کامیابی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے برادر عوام کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت سے پاکستانی عوام شدید دکھ میں ہیں، مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی کو سپریم لیڈر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ سید علی خامنہئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور چینی وزیر خارجہ وانگ زی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی اور خطے سے باہر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی اور امن اور استحکام کے لیے جاری کاوشوں پر روشنی ڈالی۔ چینی اور سعودی وزراء خارجہ نے پاکستان کی امن کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان کی جانب سے لبنان کے خلاف اسرائیل کی فوجی جارحیت کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں شہری جاں بحق جبکہ تقریباً 5 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے۔ بلا جواز اسرائیلی حملے لبنان میں امن اور استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان نے سفارتی کوششیں کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کہتے ہیں کہ پاکستان نے کوشش کے تنازع کا سفارتی حل نکلے۔ خطے میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ دوست ممالک پر حملوں کے معاملے کو بھی دیکھا گیا۔ دوست ممالک کی جانب سے بے چینی کا اظہار کیا گیا۔ سلامتی کونسل میں پاکستان نے اپنا بھرپور موقف پیش کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، خارجہ پالیسی کو مقامی سیاست کی نظر نہ کریں۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر کسی قسم کی سبسڈی نہیں دے گی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات میں یقین دہانی۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر خصوصی معاشی
सेशन इब्तदाई प्लान पेश, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी तौर पर सार्फिन को मुंतकिल करने की यकीन दहानी, बहरान से टैक्स आमदन मुतासर होने का खदशा, दरामदात और बरामदात में कमी का इम्कान, तरसीलात ज़र में भी कमी मुतवक्के, पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 4.2% के बजाय 4% रहने का इम्कान। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CTD को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला, वज़ीर आला मरीन नवाज की आला सतह इजलास की सदारत। CTD को दुनिया के 5 बेहतरीन जराइम कंट्रोल करने वाले इदारों की तर्ज पर इस्तवार करने की हिकमत अमली तैयार। CCD के दायरा कार को मज़ीद वुसअत देने का भी फैसला, वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जदीद फॉरेंसिक तफ्तीशी महारतों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, AI सॉफ्टवेयर, जदीद तरीन इंटेलिजेंस, सर्विलेंस मशीनरी और आलात से CCDs को पाकिस्तान के सबसे जदीद तरीन इदारे में बदल दिया जाएगा। मुजरिमों का सुराग लगाने और इनकी मॉनिटरिंग के जदीद आलात भी CTD को फराहम किए जाएंगे। CCD का जदीद तरीन आलात से लैस हेडक्वार्टर बनाने की भी मंजूरी दे दी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हम ब्लॉकचेन AI की नई इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से IT बरामदात बढ़ेंगी। वफाकी वज़ीर IT शुजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि 600 मेगाहर्ट्ज़ की नीलामी का अमल मुकम्मल किया गया। 5G स्पेक्ट्रम से इंटरनेट स्पीड में बेहतरी आएगी।